اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 13 مئی 2020 یوم الاربعاء بدھ کے دن 20ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ تفسیر کا خلاصہ ہے کہ 20ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، بندہ کس طرح ان احکامات کو سن کر ان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ شروع میں ہی دیکھیں سورہ نمل ہے، کل کا آخر میں 19ویں پارے کے آخر میں شروع ہوئی تھی۔ 20ویں پارے کے شروع کے اندر ہی توحید کا اثبات ہے، 5 قسم کے دلائل کے ساتھ اللہ نے بتائے ہیں۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات دلاتی ہیں، وہ بہتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ لازمی بات ہے وہ اللہ ہی کی ذات بہتر ہے، وہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ جس اللہ ساری کائنات کے نظام کو بنایا، چلا رہی ہیں، اول سے لے کر اب تک اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ کیسا محسن حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے، وہ محسن حقیقی اللہ کی ذات ہے جس نے زمین کو مسکن بنایا، نہریں جاری کی، اس پر بھاری پار رکھ دیے کہ میٹھے اور کھارے پانی کی خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، میٹھا پانی پینے کو مل رہا ہے۔ تو کیا ایسے محسن کے ساتھ انسان کسی بتوں کی طرح ایسا محسن ہو سکتا ہے؟ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھو مجبوری میں، تکلیف میں، پریشانی میں تم کسے پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ میں یجیب المضطر اذا دعا، پکارتے بھی ہو، پکار کا جواب بھی ملتا ہے، فوراً حل بھی اللہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے؟ بحر و بر کی تاریکی راتوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ وہ اللہ دکھاتے ہیں۔ انسان کو ابتدا سے یبدأ الخلق ثم یعید پیدا اللہ نے کیا ہے، دوبارہ اللہ پیدا کریں گے۔ بتاؤ تم اللہ کے ساتھ کس کو شریک ٹھہراؤ گے؟ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے ذات ہے، تنہا ذات ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات میں وہ لوگ جو دوسری بات سمجھتے نہیں ہیں کہ قیامت میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، انسان کیسے زندہ ہوگا۔ تو جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، کیا دوبارہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ نے اس کا جواب تو مختلف جگہ پہ دیا ہے کہ کون پیدا کرے گا، لیکن اللہ نے یہاں تنبیہ کی، ڈانٹ دیا ہے اور سنا دیا، دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو ذرا دائیں زمین میں چل پڑ کے دائیں بائیں دیکھو کیسے مجرموں کا نظام ہم نے کیا ہے، کیسے مجرمین کا ہم نے انجام کیا ہے، ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جب تم نہیں مانو گے تو ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا۔ اور اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ قصص ہے، سورہ قصص کے اندر اللہ پاک جل جلالہ انہوں نے انبیاء کے واقعات ذکر کرائے ہیں، مکی صورت ذکر کیے ہیں، مکی صورت ہے، 28 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور زیادہ تر حصہ اس کا فرعون و موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان کے مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا سے لے کر نبوت ملنے تک، پھر واپس دربار فرعون کے پاس آنا، کہ فرعون کو اللہ جل جلالہ و من والوں کی طرف دعوت دینا، یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے اندر ہمیں کچھ چیزیں اس کے اندر دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، فرعون کو جادوگروں نے کہا ہے، کائنوں نے کہا ہے کہ تمہارے سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ کیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر اس کے بعد پھر کیسے ماں نے ان کو صندوق میں ڈالا، ماں ڈر رہی ہے کہ بچہ ہے، اب مصر کیسے زندہ رہے گا، پھر فرعون کے پاس پہنچے، کیسے اللہ نے وہاں ان کی پرورش کی ہے، ان کو بڑا کیا ہے، پھر والدہ کے پاس دوبارہ لوٹایا ہے۔
اس میں چند باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر انسان دنیا کے اندر مصائب پہ اور آلام پہ اور تکلیفوں پہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصائب پہ صبر کیا، اللہ نے بیٹا واپس کر دیا۔ اور دوسرا بات کہ جب معاملہ حق کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب معاملہ حد درجے تک ہو، عشق کی درجے تک ہو، حق کے ساتھ انسان کو عشق تک کا اس کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ منوالو ہر باطل کو، بڑی سی بڑی طاقت کو اس کے سامنے کم کر دیتے ہیں، ہیج کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ جب بات اللہ کی ذات پہ اور حق کے ساتھ انسان کو لگاؤ ہو، اور لگاؤ بھی انتہا درجے تک ہو۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حق کا پرچم لے کر پر استقامت سے کھڑا ہو جانا، دشمنوں ہی گروہ سے دشمنوں میں ہی اللہ اس کے حمایتی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب فرعون ہے، دیکھیں اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، ایمان لانے والے ایمان لیں۔ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، جب ایمان دل کے اندر راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، ایمان جب راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے، تو ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک کہ جان لٹانے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے غلامی سے۔ اور اسلام غلامیت کو رواج دینے نہیں ہے، بلکہ اسلام غلامیت کو ختم کرنے آیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا زمین کی وراثت کا حق اسی کو قوم کو ہوتا ہے جو میدان جہاد میں ثابت قدم رہتی ہے، ڈر کے بھاگتی نہیں ہے۔ اور جتنی بھی باطل قوتیں، جتنی بھی طاقتور ہوں، جتنی بھی ان کے اندر طاقت ہمت ہو، آخر وہ حق کے سامنے جھک ہی جاتی ہے۔ کئی واقعات آپ کے سامنے، تازہ ترین واقعہ افغانستان کے حالات کو دیکھ کے کل کیسے اللہ پاک نے ساری طاقتوں کو ختم کر دیا اور کیسے ساری طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ جن قوموں کو، جن لوگوں کو انسان ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ایک دن آتا ہے اللہ انہیں کو عزت سے نوازتے ہیں۔ حق سے جان بوجھ کے سرکشی کرے، اس سے حق کو قبول کرنے کی استعداد اللہ چھین لیتے ہیں۔ جو آدمی حق بات سے جان بوجھ کے سرکشی کرے، منہ پھیرے، اللہ اس سے حق کے قبول کرنے کی استعداد چھین لیتے ہیں۔ حق پہ ثابت قدم رہے، جب کامیابی مل جاتی ہے پھر حق سے روح گردانی نہ کرے، جس طرح بنی اسرائیلی ہیں، اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دی حق کی وجہ سے، پھر جب وہ نجات پا گئے پھر انہوں نے حق سے پھر روح گردانی کی ہے، بہت سی شرارتیں کی، انہوں نے بچڑوں کو معبود بنانے لگے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ سے مانگ لیتا ہے پھر اللہ پاک کی اصلاح فرما دیتے ہیں، حالات چلتے ہیں، پھر اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرماوے۔ حکم اللہ کے حکم سے روح گردانی کریں گے، جو منہ پھیریں گے اللہ کے حکم سے منہ پھیرنا بڑی ہی ضلالت اور گمراہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو دعوت دینے والا ہے نیک کام کرنے کی دعوت دینا، یعنی داعی اپنا فریضہ ادا کرتا رہے۔ وہ فریضہ کیا ہے؟ فریضہ دعوت ہے۔ داعی فریضہ دعوت ادا کرتا رہے، اس کے ذمہ دعوت کا کام کرنا ہے، حق بات پہنچانا، اس دعوت کو آگے پھیلانا وہ اللہ کروا دیں گے۔ بس فریضہ وہ اپنا ادا کرتے رہے۔ قوم کی بدعمالی کی وجہ سے ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ انسانوں کی غلامی سے نجات لانا، انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد قارون کا واقعہ ہے، قصہ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کی ہے۔ میں نے اپنے فن سے کمایا، میری مرضی میرا مال جس طرح چاہو خرچ کروں، یہ میری مرضی والا کا نعرہ قارون کے زمانے سے بھی چل رہا ہے۔ قارون نے کہا میری مرضی ہے، میرا مال ہے، میں زکوٰۃ دوں نہ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگوائی، اللہ نے زمین پہ غرق کر دی، دھنسا دی، اور آج تک قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ اور آخر میں اللہ نے ایک اصولی بات فرما دی، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ ہم نے آخرت کا گھر بنایا اس کے لیے، نہ اللہ نجر وللذین
لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین کے اندر شر و فساد نہیں کرتے، فتنہ فساد نہیں پھیلاتے، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر بنایا، جنت کا گھر بنایا ہے۔ اور سورہ عنکبوت کا ایک نام سورۃ الابتلاء یعنی آزمائش کا بھی ہے۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں اللہ نے بتا دیا حسب الناس کے لوگوں نے گمان کر لی ہے کہ وہ ایمان لیا، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، تو آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ایمان پہ مضبوط ہے اور کون ایمان پہ مضبوط نہیں ہے۔ باقی آپ کو بہت سے ایسے فتنہ گمراہ ملیں گے جو کہیں گے تمہارے اعمال میں اٹھا لوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر دیا، کیسے بیٹا ماننے والا نہیں تھا، اس کو پانی میں غرق کر دیا اللہ نے، جو ماننے والے تھے اللہ نے ان کو نجات عطا کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، لوگوں سے کہا تم بچوں کو بتوں کو پوجا کرتے ہو، ان کا کچھ کمال نہیں ہے، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہے اس کی کیسے انسان پوجا کر سکتا ہے، بندگی کر سکتا ہے؟ تو بندگی کرنی ہے تو ایک رب کی کرو۔ اور ان میں سے لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا۔ وہ اپنی قوم کے پاس کے قوم سے کہا دیکھو کہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لایا ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ بد اخلاقیاں چھوڑ دو، بد کرداریاں چھوڑ دو، تم جو کام کرتے ہو دنیا جہاں میں کسی نہیں کیا، قوم کو لوگوں نے مذاق اڑایا، ٹھٹھے کیے، اچھا کہ بات سچی ہے تو اللہ سے کہو اللہ پہ عذاب نازل کرتے۔ یہ جرأت ہے انسان کی۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ طاقت، یہ عزت، یہ شان و شوکت، یہ قوت، یہ کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کے مقابلہ کرنے کے لیے انسان اللہ کے مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سے کہو ہم پہ پتھر برسا دے، اللہ سے کہو ہم پہ عذاب نازل کر دے، تو اللہ نے پھر عذاب نازل کیا ہے، پھر مہلت نہیں دی ہے، اور قیامت تک انسانوں کو عبرت ہے۔ اور آج تک ان کی لاشیں مل رہی ہیں اور ان کے ڈھانچے مل رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے ہیں۔ عبرت پکڑنی چاہیے، ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں بتا ہر ایک کو ہم نے پکڑا گناہ کی وجہ سے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسایا، کسی کو ہم نے کسی پہ پتھر برسائے، کسی کو ہم نے زمین جس پر پانی کے اندر غرق کر دیا ہے، اور کسی پہ زلزلہ آیا ہے، کسی پہ چیخ آئی ہے ایسی کہ ان کے دل پھٹ گئے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کو چھوڑ کے تم نے جو معبود بنائے ہیں، جہاں جہاں تم جا رہے ہو وہ سارے کا سارا ختم ہونے والا، ویسے جا کے مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کے جالے کو بھی بقا نہیں ہوتی ہے، مضبوطی نہیں ہوتی ہے، سارے واسطے ان کو بقا نہیں، مضبوطی نہیں۔ مضبوطی ہے تو اللہ جل جلالہ کی ہے، مضبوطی ہے تو اللہ کی دین کی، اللہ کی رسی کی ہے۔ آؤ مل کے اللہ کی رسی کو تھامتے ہیں، مضبوطی سے تھامتے ہیں، آپس محبت اتفاق و قوت سے رہتے ہیں۔ اور اللہ یہ مثالیں ہم نے دی ہیں تاکہ عقل والے لوگ ان سے سمجھ حاصل کر لیں، ان کے لیے سمجھ بوجھے بڑی نشانیاں ہیں کہ ماننے والوں کو اللہ پاک کتنا عزت عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہی حل یہ ہے انسان کی زندگی کو اپنے رخ کو چینج کر لے، بدل لے، اور اپنی زندگی میں اپنے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لے، تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔